السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ حدیث نمبر 6 سٹارٹ کریں گے. پیچھے ہماری جو ہے وہ 4 حدیث رہ جائیں گی. حدیث میں پڑھتی ہوں میں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے اللہ کی محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا. یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ حدیث ہے، میں اس کے لیے اس لیے میں آپ کے جو ہے نا آپ کو اس کی میننگس بھی لکھوا دیتی ہوں. پچھلی حدیث میں کچھ حدیث میں نے میننگس نہیں لکھ کے دکھائے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی سی حدیث تھی ایک تو، اور ٹو سمپل کہ وہ ہم لوگ کی روزمرہ کی جو وہ باتوں میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو میں اس لیے میں اس حدیث کے جو ہے وہ میننگ لکھ کے دکھا دیتی ہوں آپ کو. من جس نے، جو یا کون، یہ 3 معنوں میں اس کا جو ہے یہاں پر آئے گا کہ جس، جو یا کون. کہ جس نے یا جو یا کون پڑھتا ہے یا اس طرح سے پوچھا. احاب محبت کی. احاب للہ اللہ سے. منع روکا، منع ٹھیک ہے جی، روکا یا منع کیا. ابغض یا بغض رکھا. اب یہاں بھی یہ بغض رکھنے سے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ بغض رکھنا ان دی سینس کہ خدا کے خلاف نہیں، نعوذ باللہ، خدا کے لیے کسی شخص سے، یعنی کافر سے، یعنی کسی بھی جو ہے جو نافرمان سے، کہ جو اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ کے بندوں کو جو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے منع کرتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی اس سے بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. عطا کیا یعنی کسی کو دیا. ٹھیک ہے جی. عطا کیا یعنی کسی کو اللہ کے لیے دیا. تو ٹھیک ہے جی. یہ جو اس میں مشکل ورڈز ہیں میں ان کا جو ہے وہ آپ کو میننگز بتا رہی ہوں. بس وا کا بھی ہے یہاں پہ، وا اور وا عطا اور عطا کیا. ٹھیک ہے جی. اوکے. ومنع ہو گیا، وابغض اور بغض رکھا، اور عطا اور عطا کیا. للہ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی. فقط پس اس نے، یا تو کہ تحقیق بھی اس کا میننگ آ سکتا ہے. تو تحقیق ہو گئی یا پس تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہے جی. دستکملا اس نے مکمل کر لیا. تکملہ اس نے مکمل کر لیا. ٹھیک ہے. کل ایمان، ایمانہ، ایمان کو، اپنے ایمان کو. ٹھیک ہے جی. کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے
اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کے لیے عطا کرے، اطاعت نہیں عطا کرے، کہ کسی کو دے، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر جو ہے وہ جو بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نام پہ ہی جو اگر کسی کو روکتا ہے تو وہ اس نے جو ہے وہ کیا کر لیا کہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اب اس میں 4 پہلو آتے ہیں اس حدیث میں، تو چاروں کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہوں میں کہ پہلی میں بات ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کہ جو بھی انسان کسی کے ساتھ اگر جو ہے وہ محبت کر رہا ہے، یا کسی کے ساتھ اگر وہ انسیت کے ساتھ یا حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لائک آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ کو جو یہ فرض جو ہے وہ آپ پہ کیا گیا، اور یہ کس نے فرض کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تو یہ آپ اللہ کے جو وہ احکامات کی تکمیل کر رہے ہیں تو وہ اس سے محبت کرتے ہوئے کریں، یعنی کہ یہاں پر ایک بات مزید واضح کر دوں کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر آپ کسی کو محبت نہیں کر سکتے، ہاں اللہ کے برابر بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ایک چیز اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ تم اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کو بھی چاہو، لیکن اگر کسی کو چاہ رہے ہو تو وہ اللہ کے لیے چاہو، کہ اس کی انسیت بھی جو ہے وہ تمہیں، یعنی کہ جو انسان کی جو دنیاوی محبت ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو اللہ کی طرف لے کے جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی سے بغض رکھو تو محض اللہ کے لیے، کہ تم اگر کسی سے نفرت کر رہے ہو، کسی سے بغض نفرت کی سینس میں بھی نہیں ہے، میں اس کو کہوں گی بغض رکھ رہے ہو، کسی سے شکایت ہے اگر تمہیں، کسی سے جو اگر تمہارے دل میں جو ہے وہ میل آ گیا ہے کسی وجہ سے، کسی کے کسی فیل سے، کسی نے تمہارا دل دکھایا ہے، تو وہ بھی تمہارا جو ہے وہ اللہ سے جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ تمہیں اللہ سے ریلیٹ کرنا چاہیے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بلا جو 4 اصولوں کی تکمیل کو جو ہے ایمان کی تکمیل قرار دیا، کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو ہے وہ خالق اپنا جو انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا مالک و کل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی مرضی، اس کی اطاعت کے مطابق انسان کو جو اپنی زندگی میں جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور کسی کو اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، یہ سوچ کے نہیں کہ میرے پاس ہے یہ میں دے سکتا ہوں، اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ رب آپ سے چھین بھی سکتا ہے، اور اگر اس نے آپ کو دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بانٹ سکو، دوسروں سے شیئر کر سکو، اور کسی کو ادا کرنے سے اگر ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض جو ہے وہ اللہ کے لیے، کہ یعنی اگر دیکھتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے تو اگر وہ اس کو روکنے کے لیے، اس کو جو راہ راست پہ لانے کے لیے روک رہا ہے، تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ اس بات میں بھی اس کی حکمت جو ہے وہ اللہ سے ریلیٹ ہونی چاہیے، کہ وہ اس لیے اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کو ہدایت پر لے آئے۔ تو انسان کو جو ہے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے بے حد محبت کرتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بے حد محبت کرے، اور تمام دوستیاں رشتے ناتوں کو جو ہے وہ اللہ کی محبت پہ قربان کر دے، کہ اللہ سے بڑھ کے جو ہے وہ آپ کسی کو نہ چاہیں۔ اللہ کی انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ محض یہ ہو کہ وہ شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہے، یا دین کا دشمن ہے، یا وہ کسی بھی برے کام میں انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کسی کو مال عطا کرے تو اس کی بنیادی ذاتی مفادات یا خودغرضی یا ریاکاری نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ نہ ہو کہ وہ خودغرضی کے طور پہ ہو، کہ وہ اگر اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی کو دے رہا ہے، نہیں، اس سوچ سے نہیں، اپنا مقصد، اپنا کام، وہ سب کچھ انسان کو اللہ سے رکھنا چاہیے، کہ اگر وہ اچھا فیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے سارے مقاصد، سارے کام، اس کے ساری جو خواہشات کو پورا کر دے گا، تو اسے دوسرے سے جو ہے وہ مقاصد رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کو بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں دینا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دوسرے کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو پھر مجھے مانگنا چاہیے تو انسان سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ انسان کے لیے صرف ایک وسیلہ ہے، ایک وسیلہ ہدایت بھی ہے اور ایک وسیلہ نصیحت بھی ہے۔ انسان کی جو دنیاوی رشتہ دار ہیں، دنیاوی جتنے بھی رشتے ہیں، وہ انسان کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، وہ نعمت ہے، اور نعمت کا ہر انسان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی سے ہاتھ روکیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کہ جو شخص ان 4 اصولوں پر عمل کرے گا اس کا ایمان جو ہے مکمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، انبیاء اور شہداء ان کے مرتبہ پر رش کریں گے اور جو انہیں ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ
کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین رکھتے تھے، بلکہ محض اللہ کے دین کی بنیاد پر صرف اللہ کی محبت میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، بھلائی کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے جی۔ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب لوگ خوف میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، ٹھیک ہے، اور نہ ان کا کوئی غم ہوگا اس وقت جب دوسرے لوگ جو ہیں وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ پھر ایک جہاں فرمایا کہ قرآن مجید میں انسانی زندگی کا خلاصہ یہ بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو آپ کے عمل ہیں، جو آپ کے فعل ہیں، جو آپ کے جتنے بھی کام ہیں، آپ کی عبادات ہیں، وہ سب کچھ میرے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بے شک۔ اور اس کے بعد یہ کہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی مسلمان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 4 سنہری اصولوں پر عمل نہ کر کے نہ صرف جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اسلام دشمنوں اور قوتوں پر جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں اور غلبہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مہاجر و انصار کا جو وہ بہترین جو رشتہ ہے، ہم نے پیچھے جو سورہ انفال پڑھی ہے، اس کا جو مہاجر و انصار نے جو ایک مثال اس حوالے سے قائم کی تھی، وہ ایک بہترین نمونہ مثال ہے، نمونہ ہے، بہترین ہدایت ہے۔ یہاں تک ہماری یہ حدیث کمپلیٹ ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ نیکسٹ حدیث نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔